سب سے خطرناک چیز اور انسانی اعضاء میں دو ایسے عضو جن کو صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے وہ انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے اور غلط استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ یہ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے میں نے عرض کی، یا رسول اللہ حدثنی بامر اعتصم بہ، آپ مجھے ایسی بات بتائیں کہ جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قل ربی اللہ، تو کہہ کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ثم مستقم، پھر اس پر ڈٹ جا، پھر تیرے اوپر جتنے بھی مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں، مصائب آئیں، ان مصائب کو برداشت کر، لیکن تیری زبان سے اللہ کی توحید کا کلمہ نکلا ہوا، پھر اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں آنی چاہیے، تو اس بات کے اوپر مضبوطی سے ڈٹ جا۔ قل، تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ما اخوف ما تخاف علیہ، کہ سب سے زیادہ خطرے والی چیز جس کا آپ کو مجھ پر اندیشہ ہے کیا ہے؟ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فاخذ بلسان نفسہ، اپنی زبان مبارک کو یوں پکڑا اور فرمایا، ھذا، یہ زبان ہے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کثرت کلام سے منع فرمایا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ کثرت کلام جو ہے نہ کرو، زیادہ کلام نہ کرو اللہ کے ذکر کے علاوہ۔ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ کثرت کلام جو ہے قسوۃ للقلب، یہ انسان کے دل کی سختی کا باعث ہے۔ وإن أبعد الناس من اللہ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ دور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے القلب القاسی، وہ شخص ہے جو سخت دل والا ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کثرت کلام نہ کرو، زیادہ گفتگو نہ کرو اللہ کے ذکر کے علاوہ، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو جو ہے اس سے انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ دور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے وہ انسان ہے جس کا دل سخت ہے۔ تو اسی لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے اعضاء میں سب سے زیادہ جو دو خطرناک چیزیں ہیں ان میں سے ایک زبان ہے، تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے زبان کی حفاظت کرنے کی حکم دیا ہے اور نصیحت فرمائی ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ ایک اور روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راویوں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وقاہ اللہ شر ما بین لحییہ، وہ شخص کہ جس کو بچا لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے شر سے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، وشر ما بین رجلیہ، اور اس چیز کے شر سے جو دو رانوں کے درمیان میں ہے، دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے، دو پاؤں کے درمیان میں ہے، دخل الجنت، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں جائے گا۔ تو یہ دو ایسے عضو ہیں انسان کے بدن میں کہ اگر انسان ان کی حفاظت کرے تو یہی دو عضو انسان کے لیے جنت میں لے جانے کا باعث بنے گے۔
اور اگر انسان ان کی حفاظت نہ کرے، شریعت کے خلاف استعمال کرے اپنی زبان کو اور اپنی شرمگاہ کو، تو یہی انسان کے لیے جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ اب آج ہماری فطرت کیا ہے؟ بلا وجہ اور بلا کسی ضرورت کے باتیں کرتے رہنا جن کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے، جن سے انسان کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچتا۔ ایک انسان بات کرتا ہے اور ایسی بات کرے جس سے انسان کو کوئی فائدہ حاصل ہو اور گناہ کی بھی ہو، تو چلو وقتی تو اس کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن انسان اگر بلا جا کسی کی غیبت کرتا رہتا ہے، گلہ کرتا رہتا ہے، تو سوائے نفس کی لذت کے اس کو کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا۔ انسان کو سوائے اپنی نفس کی لذت کے اس کو کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا، فائدہ بھی نہیں ہے، وقتی فائدہ بھی اس کو نہیں ہے۔ تو ایسی باتیں انسان نہ تو اپنی زبان سے کرے، تو انسان اپنی زبان کی حفاظت بھی کرے اور شرمگاہ کی بھی حفاظت بھی کرے۔ اور یہی دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو انسان مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں محمد عربی اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان، اور دوسری جو دو رانوں کے درمیان اور ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ اور ایک موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من صمت نجا، جو انسان خاموشی اختیار کر گیا وہ نجات پا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔